نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. لیکن عموماً ہم دعا مانگنے میں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ توجہ نہیں کرتے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں. بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کسی مشکل کے لیے وظیفہ تو پڑھتے رہتے ہیں، کوئی مخصوص آیت 1000 دفعہ پڑھ لی، 2000 دفعہ پڑھ لی، لیکن دعا نہیں مانگتے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ آیت پڑھنے سے ہی کام ہو جائے گا. اس طرح ہم اپنے اوپر ایک ناروا بوجھ بھی ڈالتے ہیں اور دعا سے بھی محروم رہتے ہیں. بعض اوقات ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو اس موقع کی مناسبت سے نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم کچھ چیزیں تو مانگ لیتے ہیں روٹین میں یا رٹے رٹائے جملے بول دیتے ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں کرتے. اور بعض چیزیں ہماری ضرورت کی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مانگنے کا ہمیں سلیقہ ہی نہیں آتا کہ وہ بھی مانگنی چاہیے. ہماری کچھ دعائیں تو مانگی ہوئی فوراً پوری ہو جاتی، کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ جو پوری نہیں ہوتی لیکن ان کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف سے دعا اٹھتی ہے اور دوسری طرف سے مصیبت آ رہی ہوتی، وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگتی ہیں. دعا مصیبت کو اوپر لے جاتی ہے کہ واپس جاؤ، اس بندے پہ نہیں آؤ، اور مصیبت اترنا چاہتی. پھر فرمایا جس میں زیادہ زور ہوتا ہے وہ دوسرے کو دبا لیتی. اگر دعا میں طاقت ہے، دعا میں قوت ہے، شوق ہے، تو وہ مصیبت کو واپس لے جائے گی. اور اسی طرح اگر دعا پھیکی ہے، ڈھیلی ڈھالی ہے، یا مانگی نہیں یا پوری نہیں، تو پھر مصیبت آ جاتی ہے. تو دعا کا ایک فائدہ کیا ہے؟ بسا اوقات وہی چیز مل جاتی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ تو نہیں ملتی، وہ جا رہی ہوتی ہے لیکن راستے میں وہ ایک آنے والی مصیبت کو واپس لے جاتی. مثلا انسان پہ کوئی بیماری آنے والی ہوتی اور انسان کو نہیں خبر کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. انسان کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے، مال مانگ رہا ہوتا ہے، اولاد مانگ رہا ہوتا ہے، گھر مانگ رہا ہوتا ہے، یا جو ہماری عام روزمرہ زندگی میں مانگنے کی چیزیں. اب اس کو وہ تو نہیں ملتا جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن وہ مصیبت ٹل جاتی ہے جو آنے والی تھی، کیونکہ اگر وہ آ جاتی تو یہ مانگی ہوئی چیز ملنے کے باوجود وہ اس کی خوشی نہ دیکھ سکتا. مثلاً اگر ایک انسان کی موت آ رہی اور وہ زندگی نہیں مانگ رہا، وہ گھر مانگ رہا ہے، اگر اس کی دعا اسی طرح قبول کر لی جائے، اس کو ایک اچھا گھر مل جائے، لیکن گھر ملتے ہی اس کی زندگی باقی نہ رہے، تو اس کو اس گھر کے ملنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو زندہ ہی نہ رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر طور پہ پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری ضرورت زندگی ہے یا گھر ہے، مثلا یا صحت ہے یا اولاد ہے. بعض اوقات انسان اولاد کی دعا کرتا ہے، بیٹے کی دعا کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا، اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے جو اس سے زیادہ انسان کی ضرورت ہوتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان مانگتا ہے وہ نہ تو وہ ملتا ہے، نہ مصیبت ٹلتی ہے، بلکہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتا ہے. انسان کی نیکیوں میں بدلتی جاتی ہے دعا. کوئی مانگی ہوئی دعا ضائع نہیں جاتی. یہ یاد رکھیں کہ دعا ایک ایسی نیکی ہے جو ضائع نہیں ہوتی، وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے. کچھ کام تو ایسے نا جو ہم کرتے بھی رہیں تو ضائع ہوتے جاتے ہیں، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا. مثلا دنیا میں کئی ایسے بزنس ہوتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان میں جاتے ہیں. لیکن دعا ایسی انویسٹمنٹ ہے جو ضائع نہیں جاتی. آپ مانگتے چلے جائیں، اگر دنیا میں کچھ نہیں بھی ملا تو آخرت میں اس کے بدلے میں اتنا کچھ جمع ہو جائے گا کہ وہاں جا کر انسان تمنا کرے گا، اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں نہ سنی جاتی اور مجھے آج ہی سب کچھ مل جاتا. پیغمبر
ساری ساری زندگی ایک دعا مانگ کر مایوس نہیں ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام ایک جگہ پر کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب تجھ سے دعا مانگ کر تمہیں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں. یہ تو ایسا کام ہے جس کے بعد نامرادی ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں، خسارہ ہے ہی نہیں. اس لیے انسان کو مانگتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.